سبق نمبر 2، ہمارے ارد گرد کیا ہے؟ اس سوال کے بہت سارے جواب ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے یہ تصویر رکھ رہا ہوں جس سے آپ کو اس بات کا علم ہو جائے گا اور پہلے سے ہی ہوگا کہ ہمارے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کرۂ آب ہے، ہجری کرہ ہے، فضا ہے، چرند پرند ہے وغیرہ۔ اس عنوان کو سمجھنے کے لیے ہم آج گنتی شروع کریں گے سورج سے۔ سورج کیا ہے؟ سورج ایک ستارہ ہے۔ سورج کا اپنا ایک خاندان ہے، اور اس خاندان کو ہم سبھی بچے جانتے ہیں، اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس خاندان کو ہم نظام شمسی کہتے ہیں۔ ہماری زمین بھی نظام شمسی کا ایک حصہ ہے، اور آپ سبھی بچوں نے اس بات کو پہلے بھی سیکھا ہوگا کہ زندہ رہنے کے لیے ہمیں یا کسی بھی زیرو کو کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ زندہ رہنے کے لیے سب سے پہلے سورج کی روشنی، پانی اور ہوا، ان 3 چیزوں کی ضرورت ہر زیرو کو ہے، اور زمین واحد ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر یہ تینوں چیزیں الحمدللہ دستیاب ہے۔ نظام شمسی کے دیگر سیارے بھی ہیں، مگر ان پر یہ تینوں چیز ممکن نہیں۔ ہمارا اگلا عنوان ہے، اگلا ٹاپک ہے ہجری کرہ۔ ہجری کرہ کے معنی اگر ہم دیکھیں تو ہجر کا معنی ہوتا ہے پتھر، اور کرہ کا معنی ہوتا ہے گول۔ ہم ہجری کرہ کی تعریف میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ زمین کا وہ حصہ جس پر ہم آباد ہیں اسے ہجری کرہ کہتے ہیں، اور ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں، یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ہجری کرہ یعنی پتھر اور مٹی سے بنی ہوئی پرت۔ ہماری پوری گول زمین پر ہجری کرہ مطلب کہ وہ حصہ جہاں پر ہم آباد ہے، وہ حصہ کرۂ ارض نے یا ہجری کرہ نے 29% روکا ہوا ہے۔ اور اگر ہم اس زمین کی موٹائی کی بات کریں تو اس کی موٹائی تقریباً 64 سے 100 کلومیٹر جتنی ہوتی ہے۔ زمین کی موٹائی ہر جگہ ایک سی نہیں ہے، کہیں پر زمین زیادہ موٹی ہے تو کہیں پر زمین زیادہ پتلی ہے، اور بعض جگہ زمین آپ دیکھتے ہیں اوپر نیچے ہیں، اور اس اوپر نیچے والی زمین کو ہم لوگوں نے اس سے پہلے بھی سیکھا ہے کہ اس قسم کے علاقے کو سطح مرتفع کا علاقہ کہا جاتا ہے، اور وہ علاقہ جو زیادہ اونچا ہوتا ہے اس علاقے کو ہم پہاڑ کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ علاقہ جو سیدھا ہوتا ہے اس علاقے کو میدان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس طرح ہم ہجری کرہ کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہاڑی علاقہ، نمبر 2 سطح مرتفع کا علاقہ، اور نمبر 3 میدانی علاقہ، کہ جہاں پر میرا اور آپ کا رہنا آسان بھرا ہو، سہولت والا ہو۔ اب اگر ہم زمین کے نچلے حصے میں جائیں، گڈھا کھود کر نیچے کے حصے میں جائیں تو نیچے کے حصوں میں کیا ہے؟ تو زمین کے نیچے کے حصوں میں کئی طرح کی گیسیں بھری ہوئی ہیں۔ ان گیس کے علاوہ زمین کے نچلے حصوں میں بھی کئی ساری چھوٹی بڑی چٹانیں بھری ہوئی ہیں، اور زمین کے نچلے حصے میں بہت زیادہ گرمی ہے، اور یہ گرمی کی وجہ سے کئی ساری چٹانیں پگھل جاتی ہے۔ تو زمین کی نچلی سطح میں جو چٹانیں پگھل جاتی ہے اس پگھلے ہوئے مادے کو میگما کہا جاتا ہے۔ اکثر امتحان میں سوال آتا ہے میگما کسے کہتے ہیں، تو اس وقت آپ جواب لکھ سکتے ہو کہ زمین کی نچلی سطح میں رہی چٹانیں پگھل جاتی ہیں، اور پگھلے ہوئے اس مادے کو میگما کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہجری کرہ میں ایک اور عنوان آتا ہے زلزلہ۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ زمین کی نچلے حصے کے اندر مختلف قسم کی گیس بھری ہوئی ہے، اور وہ گیس مستقل طور پر کوشش کرتی ہے کہ زمین کے نچلے حصے سے نکل کر اوپر کی طرف، آسمان کی طرف چلی آوے، اور اس کوشش کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ وہ زمین سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کا ادھر سے ادھر جانا، ان گیسوں کا ایک مقام سے دوسرے مقام پر دوڑنا، تیز دوڑ لگانے کے نتیجے میں ہماری زمین ہل جاتی ہے، جسے ہم جانتے ہیں زلزلے کے نام سے۔ ہمارا اگلا عنوان ہے کرۂ آب۔
زمین پر پانی سے گھرا ہوا حصہ اسے ہم کہتے ہیں کرۂ آب۔ ہماری زمین پر کرۂ آب کا رقبہ کرۂ ارض سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کرۂ ارض اس زمین پر 29% ہے اور کرۂ آب 71% حصے میں پھیلا ہوا ہے۔ ہمارا یہ کرۂ آب چھوٹی چھوٹی ندی، تالاب، سمندر، مہا ساگروں کے اندر بٹا ہوا ہے۔ اس زمین پر 4 بڑے مہا ساگر ہیں جن کو جانا جاتا ہے: نمبر 1 بحر الکاہل، 2 بحر اٹلانٹک، 3 بحر ہند اور 4 بحر آرکٹک کے نام سے۔ زمین پر موجود یہ مہا ساگر، یہ بڑے بڑے سمندر بہت گہرے ہیں۔ ان کی گہرائی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی گہرائی تقریباً 10 سے 11 کلومیٹر جتنی گہری ہے۔ جس طرح ہماری زمین اونچی نیچی چٹانوں والی گڈھوں والی ہے، ٹھیک اسی طرح سمندر کے اندر بھی یہی حال ہے کہ کچھ سمندر کا کچھ حصہ سیدھا ہے، کچھ اونچا ہے، کچھ نیچا ہے، یعنی کچھ سطح مرتفع والا ہے تو کچھ پہاڑوں سے بنا ہوا ہے۔ کرۂ آب میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کرۂ آب میں رہا پانی، یہ پانی تقریباً 97% یعنی 100% میں سے 97% جو حصہ ہے وہ صرف سمندر کے اندر ہے، اور سمندر کا یہ پانی کھارا ہے۔ اور ہم لوگ جو پانی پیتے ہیں اس پانی کو جانا جاتا ہے میٹھے پانی کے نام سے، اور اس میٹھے پانی کا تناسب صرف 3% ہے، اور یہ 3% پانی بھی الگ الگ حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ کچھ پہاڑوں سے بہہ رہا ہے، کچھ ندیوں سے بہہ رہا ہے، کچھ کنوؤں کے اندر محفوظ ہے۔ اور اس میٹھے پانی کا اگر کوئی سب سے بڑا سورس ہے تو آپ کو پتہ ہے موجودہ موسم یعنی کہ بارش ہی ایک ایسا سورس ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو ہم کو میٹھا پانی مہیا کراتا ہے۔ ہمارا اگلا عنوان ہے کرۂ باد، جس کو کرۂ فضا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ زمین کے چاروں طرف لپٹے ہوئے ہوا کے غلاف یا کرۂ کو کرۂ باد کہتے ہیں۔ تقریباً زمین کی سطح سے 1600 کلومیٹر کی اونچائی تک کرۂ باد یا فضا پھیلی ہوئی ہے، اور اس کرۂ کو ہم کرۂ ارض اور کرۂ آب کی طرح دیکھ سکتے نہیں ہیں، یعنی ہم ہواؤں کو دیکھ سکتے نہیں ہیں۔ اور اس کرۂ باد کے اندر کئی طرح کی گیس ہے، اس کے اندر پانی کی بھاپ ہے، دھول کے ذرات ہے، شہاب ثاقب ہے، نمکیات ہے، اور باریک باریک چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی ہیں۔ ہماری یہ فضا بے رنگ ہے، بے بو ہے اور شفاف ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام رکھ رہا ہوں جس میں مختلف گیس جو ہماری زمین پر موجود ہے اس کا تناسب بتایا گیا ہے۔ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ 78% حصہ صرف اور صرف نائٹروجن گیس کا ہے کرۂ باد میں، اور 20 سے 21% حصہ آکسیجن گیس کا ہے، اور اس کے علاوہ کئی چھوٹی بڑی گیس ہے جن کا تناسب بہت کم ہے، 0.98%۔ آپ زمین کی سطح سے آسمان کی بلندی پر جاتے رہیں گے، ویسے ویسے ان میں سے وہ گیس جو وزن میں بھاری ہے وہ زمین کے نچلے حصے میں پائی جائے گی، اور جیسے جیسے آپ اوپر جائیں گے آپ کو کئی ساری گیسیں آسمان کی بلندی پر ملنے والی نہیں ہیں۔ ان سبھی گیسوں میں ایک گیس ہے اوزون۔ اوزون کی مستقل ایک پرت ہے، اور اس پرت کا کام یہ ہے کہ سورج کی طرف سے آنے والی تیز شعاؤں کو وہ جذب کر لیتی ہے، جس سے ہم کئی ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ اس بات کو اگر ہم مثال کے ذریعے سمجھیں تو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ سردی کے موسم میں ہمیں جب سردی بہت شدت کی لگتی ہے تو ہم اس سردی سے بچنے کے لیے چادر اوڑھ لیتے ہیں، جس سے ہمیں سردی کم لگتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اوزون کی پرت بھی سورج کی طرف سے آنے والی تیز شعاؤں کو جذب کر لیتی ہے اور اس کی ہلکی کرنیں ہم تک پہنچاتی ہے۔ اگر اوزون کی یہ پرت کرۂ باد میں سے ہٹا لی جائے اور سورج کی شعاعیں براہ راست ہمارے جسم پر پڑیں تو ہم اس سے کئی ساری بیماری کے شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورج کی روشنی اگر براہ راست ہمارے جسم پر پڑے تو ہمیں چمڑیوں کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔
ہمارا اگلا عنوان ہے کرۂ حیات۔ کرۂ آب، باد اور ارض کے جن حصوں میں جیرو کا وجود ہے اسے کرۂ حیات کہتے ہیں۔ کرۂ حیات میں نباتات یعنی درخت، حیوانات، حشرات یعنی چھوٹے موٹے کیڑے اور انسانوں کا بھی شمار ہوتا ہے۔ ہم سبھی زمین پر رہنے والے اپنی غذا اور دیگر ضروری اشیاء کرۂ حیات سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے کرۂ حیات کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک بے جان جس میں جان نہ ہو، دو جاندار جس میں جان ہو۔ بے جان میں ہم کرۂ ہجر، کرۂ آب اور کرۂ باد کا شمار کر سکتے ہیں، اور جاندار کے اندر نباتات یعنی درخت وغیرہ، حیوانات اور حشرات، چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے کا شمار کیا جا سکتا ہے۔